آج فرسٹ ڈے ہے، بار ووکیشنل کورس آپ کا شروع ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2018 کی ججمنٹ ہے، اس میں مینڈیٹری ہے. اور اس جو لوگ اٹینڈ نہیں کریں گے یا لیکچر مس کریں گے، اس میں 100% آپ کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہوگی. اگر کسی کا لیکچر مس ہوا تو اس کا انٹرویو رہ جائے گا. میک شیور کہ آپ لوگ سارے لیکچر اٹینڈ کریں گے اور یہ لیکچر آپ کے لیے بینیفیشیل بھی ہوں گے، کیونکہ بڑے سینئر ہمارے ایڈوکیٹس بڑا قیمتی وقت نکال کر آپ کے لیے تشریف لاتے ہیں. آج مزید وقت ضائع کے بغیر میں تلاوت قرآن پاک کے لیے شفیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأسف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. نعت رسول مقبول کے لیے مجاہد حسین صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہے. ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں. کتنے افضل ہے محمد کے گھرانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. جزاک اللہ. آج کے کورس کا جو اناگوریشن ہے وہ بھی اور فرسٹ لیکچر بھی جناب راجہ محمد علیم خان عباسی وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل آغاز کریں گے. اور کل بھی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا لیکچر ہے 1 بجے. کل بھی ٹائم کا خیال رکھیے گا، آپ 12:30 تشریف لے آئیے گا تاکہ لیٹ نہ ہو. آج تھوڑی سی لیٹ ہوئے کیونکہ کچھ ٹریفک کا ایشو تھا تو ریلی کے ساتھ خاطر کریں. اب میں گزارش کروں گا راجہ محمد علیم خان عباسی صاحب وائس چیئرمین اسلام آباد تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا
رسول کریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے بحیثیت وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل آپ تمام خواتین حضرات کو ہم یہاں ویلکم کرتے ہیں. اور یقیناً آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک بالکل انوکھا دن ہوگا. اور اس سے پہلے آپ کیا تھے، زندگی میں آپ نے کیا کیا، کس پروفیشن سے رہے، کہاں تعلیم حاصل کی، وہ کیا کچھ کرتے رہے، وہ ایک طرف. اور آج کے بعد آپ کی بالکل زندگی کا ایک نیا پہلو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بحیثیت پروفیشنل کے. اور کل اگر یہ بار کونسل آپ کو لائسنس گرانٹ کرتی ہے، آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ وکالت شروع کریں، تو آپ کی زندگی کا بالکل نیا پہلو سامنے آئے گا. اور جب مجھے لائسنس ملا 1991 میں نے جوائن کیا اس پروفیشن کو، 92 میں جب مجھے لائسنس ملا تو اس وقت تک دیٹ واز دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. اور اس کے بعد جب 2007 میں مجھے سپریم کورٹ کا لائسنس ملا، مجھے اللہ نے بہت کامیابیاں دی. میں ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ بھی رہا، میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بھی رہا، میں 5 سال ڈپٹی گورنر جنرل بھی رہا. لیکن جب 2007 میں مجھے لائسنس دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پاکستان بار کونسل نے، تو دیٹ واز دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. میری شادی بھی ہوئی، میرے بچے بھی ہوئے. لیکن جب میں اپنی پوری لائف پہ میں نظر دوڑاتا ہوں تو دیٹ واز جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیپیسٹ ڈے آف کسی کا، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی زندگی میں دن ہوگا. تو دیٹ واز دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف ٹل ٹوڈے. اس سے اچھا دن، اس سے خوشگوار دن میری زندگی میں نہیں تھا. تو آپ کا بھی وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، آنے والا ہے. اور وہ جو پیچھے دوست ہیں اس کے جو پیچھے ہیں پلر کے، وہ آگے آ جائیں، اکوموڈیٹ کیجیے، جگہ خالی ہے، آپ نظر نہیں آ رہے. جو اگر پلر میں جو دوست مجھے دیکھ نہیں سک رہے وہ آپ آ جائیں، آگے آ جائیے، آپ آگے آئیں سارے. اگر کوئی ویژن میں پرابلم ہے تو آگے آ جائیں، دیکھ لیجیے پلر کے پیچھے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. یہی جو اس ہال میں بہت سارے ججز بیٹھے ہیں، بہت سارے ممبران بار کونسل بیٹھے ہیں، بہت سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو آنے والے دنوں میں، مستقبل میں یہاں سے یہ جو نرسری ہم بنا رہے ہیں، پیدا کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے آپ لوگ اپنی ڈفرینٹ فیلڈز میں، یہیں سے اٹارنی جنرل ہوں گے، یہیں سے ہائی کورٹ میں ڈویژن ہوگی، آپ ہی سول ججز ہوں گے. لیکن اس سارے جس پروسیس میں آپ نے قدم رکھا، 5 سال آپ نے لا کیا، کسی نے 3 سال کیا، کسی نے 4 سال کیا، کسی نے 5 سال کیا، اور پھر یہ ٹریننگ، پھر اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر آپ کو لائسنس دیا جائے گا. تو اتنی تگ و دو کے بعد جب آپ اس پروفیشن میں اگر آپ نے فیصلہ کیا تو جو سب سے امپورٹنٹ بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پروفیشن سے وفا کریں گے. اگر آپ اس پروفیشن سے وفا نہیں کریں گے تو یہ پروفیشن آپ سے وفا نہیں کرے گا. آپ کی سفید بال، آپ کی ڈھلتی عمر، آپ کی بڑھتی عمر کبھی آپ کو اس پروفیشن میں ایگزرٹ نہیں کرائے گی آگے، جب تک آپ خود اس پروفیشن کو سیریسلی نہیں لیں گے. آپ میں سے وہ حضرات، وہ خواتین جو اس کو ایز اے سیکنڈ پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں، ان سے آج ہی گزارش ہے کہ آپ ڈونٹ انٹر دس پروفیشن، دس از ناٹ فار یو. یہ پروفیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں ایکسل کریں گے، جو اس میں محنت کریں گے. ادروائز اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آپ نے لائسنس لینا ہے اور اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے لیونگ روم میں یا اپنے کسی پراپرٹی کے آفس میں اس کو آپ نے لٹکا کے رکھنا ہے کہ جی میں وکیل بھی ہوں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے آپ سے. دا ڈیز آر گون ناؤ. 2015 سے پہلے بار کونسل اور ہوا کرتی تھی. اب 2015 میں ترمیم کے بعد آپ نے بہت تگودو کی، بہت تگودو کر رہے ہیں لائسنس لینے کے لیے. اور یہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا
تو اس انٹرویو میں ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے. ہم آپ کی جو اکیڈمکس کے حوالے سے جو آپ نے 5 سال 3 سال یا 4 سال پڑھا وہ پوچھیں گے. پھر آپ نے جو اپنے سینئر کے ساتھ 6 مہینے لگائے جو کیسز کی ہم وہ پوچھیں گے. اور اس کے بعد اگر وہ کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ آپ کو لائسنس دیا جائے گا تو پھر آپ کو لائسنس دیا جائے گا. یہ لائسنس اس بنا پہ نہیں دیا جائے گا کہ علیم عباسی صاحب کو کسی نے ٹیلی فون کر دیا اس کے بہت سے دوست نے یہ میرا بچہ ہے اس کا خیال کریے. ہم ضرور کرتے ہیں لیکن ہم 19-20 کا خیال کرتے ہیں. ہم یہ ہو نہیں سکتا اور یہ قانون قدرت نہیں ہے. قانون قدرت یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک آپ میں سے بچہ یا بچی کو ہم 20 کوشچنز کریں اور وہ اس میں سے ایک جواب بھی نہ دے, ایک دے یا 2 دے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ میں سے جو لوگوں کو 20 کوشچن کریں بچوں یا بچی کو وہ ہمیں 20 کے 20 سوال کے جوابات دیں. تو یہ قانونی قدرت نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک دن لائسنس دیا جائے. ایک کو ہم لائسنس دیں اس کی ایبلٹی کی بنیاد پہ اور دوسرے کو ہم کسی سفارش کی بنیاد پہ دیں. تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا, بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا, اکثریت کو میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں, کس چیمبر سے ہیں, کہاں سے آپ آئے, اور نہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز اس کا ہم نے فیصلہ کیا اس بار کونسل نے کہ وی آر لیڈنگ دا بار کونسل فرام دا فرنٹ. ہم نے بہت سارے یہاں معاملات کیے, بہت ساری ایسی ریفارمز کی جن کی بہت ضرورت تھی. ایجوکیشن کی اپ لفٹنگ کے حوالے سے, آپ بار کونسل کی, بار ایسوسیشن کی جو انٹیگریٹی کے حوالے سے, آپ کے ایک اچھے وکیل پروڈیوس کرنے کے حوالے سے. دیکھیں نا یہی ہمارا کام ہے. میرا یہ کام نہیں ہے آپ کو سبززار میں گرین بیلٹس میں آپ کو چیمبر بنا کر دوں, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کے پلاٹ پہ, آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کریں اور آپ کہیں جی کہ وائس چیئرمین صاحب ریچ فرام کورٹ میری بیل وہاں لگی آپ میرے پاس آ جائیں. یہ میرا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا یا میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں گا. اگر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے بچے, دیکھیں نا آپ کو ہماری ضرورت ہوگی اس پروفیشن کے حوالے سے, ہم بالکل 24 آور میرا ٹیلی فون کھلا ہے. میں کال بیک کرتا ہوں. اگر میں وہ فون اٹینڈ نہ کر سکوں تو میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں کال بیک نہ کروں جس نمبر سے بھی ہے. لیکن ہم آپ کو پروفیشن میں پروگرس کے حوالے سے ہم آپ کو ساتھ دیں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کو شیلٹر پرووائڈ کریں گے. لیکن اگر آپ اس ٹائی کو اس لیے لے رہے ہیں, اس کوٹ کو اس لیے پہن رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ معاشرے میں انارکی پیدا کریں گے, آپ اس کو اپنے ریلیٹیوز کو ڈش کرنے کے لیے استعمال کریں گے, تو یہ ہم آپ کے اوپر چیک رکھیں گے. اور 15 کے بعد میں نے ایسا عرض کیا کہ پہلے ہوا کرتا تھا بار کونسل کے ایمبٹ میں پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوتا تھا کہ ہم جہاں کہیں پروفیشنل مس کنڈکٹ آپ کریں گے تو یو آر انڈر دا کلچز آف دا بار کونسل. لیکن اب اینی ادر کانڈکٹ 24 آورس آپ کو بار واچ کرے گی. بار کے پاس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد یہ پاورز بار کونسل کو ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ جی فلاں آدمی از ناٹ بیکمنگ آف این ایڈوکیٹ اور اس کا جو کانڈکٹ ہے وہ وکیلوں جیسا نہیں ہے, تو آپ لڑائی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو فریلس لٹیگیشن میں ڈالتے ہیں, آپ اپنی وکالت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, تو وہ یو آر ان اوور کلچز, ہماری سرویلنس میں ہوں گے آپ. اور وکالت کا لائسنس دینے میں بہت دیر کی, بہت ٹائم لگا آپ کو, لیکن یہ دینے میں بھی بار کونسل میں بالکل ٹائم نہیں لگتا. 2-3 منٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ ڈسکریج کرنا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ایک بالکل شعوری فیصلہ کیا اس بار کونسل نے. ہم سے بہت سی غلطی ہوئی پچھلی بار کونسل سے, بہت سارے معاملات ہوئے, ٹیلی فون پہ لوگوں کو لائسنس دیے جاتے رہے, اور ڈسپلنری معاملات کو یہ میرا دوست ہے اس کو چھوڑ دیں جی, ہم نے چھوڑ دیا. یہ ہم نہیں کرتے. ہم اگر گراس مس کنڈکٹ ہوگا, چھوٹی موٹی چیزیں ہم اوور لک ضرور کرتے ہیں, لیکن کوئی گراس مس کنڈکٹ ہوگا تو یہ بالکل اپنے ذہن میں رکھیے کہ بار کونسل آپ کو واچ کرے گی, بار کونسل آپ کو دیکھتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروفیشن کو آپ نے انتخاب کیا, یہ بہت کمال کا پروفیشن ہے. یہ واحد پروفیشن ہے جہاں انڈر ون روف آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. آپ کو شہرت ملے گی, آپ کو پیسہ ملے گا, آپ کو نام ملے گا, آپ کو پالیٹکس ملے گی, آپ کو یو نیم اٹ. کوئی اور پروفیشن نہیں ہے. آپ ریئل اسٹیٹ میں آپ بہت پیسے کما لیں گے, لیکن آپ کو باعزت پروفیشن نہیں سمجھا جائے گا. آپ کے جب آپ فلرش کریں گے تو 4-5 گھنٹے آپ کے باہر یہ جو
پراپرٹی ٹائکونز ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں کہ جی وکیل صاحب ٹائم دیں گے تو ہم جائیں گے. آپ کا پورا پارلیمنٹ بھرا پڑا ہے لائرس کے ساتھ. اس ملک کو بنانے والا وکیل تھا، اس ملک کو بڑے پرائم منسٹر جو ہوئے وکیل. تو اور بے انتہا پیسہ ہے اس میں، بے تحاشا پیسہ ہے. آپ جتنا سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سے وفا کریں گے. اور یہ بھی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری شکلیں ڈفرینٹ پیدا کی، ہمارے ہر چیز ڈفرینٹ پیدا کی، ہمارا انٹلیکٹ بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ دونوں کو موقع دیتا ہے. A person with immense talent اور a person without any talent. یہ دونوں کو موقع دیتا ہے. اور فرق کیا ہے؟ جو زیادہ وٹی ہوگا، جو زیادہ ذہین ہوگا، وہ چیزیں جلدی گریسپ کرے گا. اور جو میری طرح کا کمزور انڈرسٹینڈنگ کا آدمی ہوگا، بہت ٹیلنٹڈ نہیں ہوگا، اس کو یہ اپنی جو کمی ہے اس کو دور کرنی ہے اپنی محنت سے، اپنی اسٹرگل سے. اور میں جب 91 میں نے یہاں جوائن کیا ڈسٹرکٹ بار میں، تو ہمارے یہاں سول سائٹ کے 2 لائرس تھے. ایک مرحوم میاں اشتیاق حسین صاحب تھے، میرے استاد بھی بعد میں رہے. پہلے میں راولپنڈی میں سردار اسلام لا ایسوسیٹس میں تھا، جو فارمر چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہے، لاہور ہائی کورٹ جج رہے. میں ان کے چیمبر میں تھا. لیکن جب میں پنڈی سے جب میں اسلام آباد شفٹ ہوا 93 میں، تو میں میاں اشتیاق صاحب کو بھی جوائن کیا. میں نے ان کے ساتھ بھی کچھ مجھے ٹائم ملا کام کرنے. ہی واز فل آف ٹیلنٹ. کمال کا آدمی تھا. اس کو 50 40 30 60 کیسز روز لگے ہوتے تھے. وہ گلینس کرتا تھا اور چلا جاتا تھا. ان کے ساتھ ایک اور ہمارے جو ابھی بھی حیات ہیں، میاں عبدالرزاق صاحب زندہ ہے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہائی کورٹ میں آتے ہیں. کام انہوں نے کم کر دیا. لیکن ایون ان کا کوئی جسے کہتے ہیں ٹیلنٹ نہیں تھا، ان میں ایکسپریشن نہیں تھا. بالکل ایک دیسی اسٹائل کے وکیل تھے. ان کی شاید اردو بھی اس طرح کی نہیں تھی، لیکن کمال کی محنتی آدمی تھا. جو صبح 7:45 بجے آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کورٹ میں آپ کو نہ ملتا ہو. میاں صاحب وہاں موجود ہوتے. شام کو 5 بجے کا آفس ٹائم تھا ایوننگ چیمبر کا، تو وہ 4:45 بجے آفس ہوتے تھے. ہر کیس میں کوشش کرتے تھے کہ وہ خود پیش ہوں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے سینئرز جب 2-3 سال ہو جاتے ہیں تو پہلا کام تو کرتے ہیں کہ وہ رکھیں جونیئرس کو. یہ پیشیاں بھگتے گا، ہاں جی جائیں وہاں سے ڈیٹ لے آئیں، جائیں. آپ ذرا آپ ہمارے بچے ہیں جو سینئرز ہیں، موسٹلی یہ کام آپ بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہی کام نہیں کرنا آپ نے سارا. آپ ایگزرٹ کیجئے لوگوں سے، اپنے سینئر سے کہ سر آئی وانٹ ٹو آرگو دا کیس. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، جونیئرس کیس خراب کر دے تو سینئرز ٹھیک کر لیتے ہیں. اور یہ وکالت آپ اپنے کیسز سے کم سیکھیں گے، لوگوں کے کیسز سے، اپنے سینئر کے کیسز سے زیادہ سیکھیں گے. آپ بلا خوف و خطر آپ آرگو کریں گے، آپ کراس ایگزامن کرنا ہوگا، وہ کریں گے. آپ کچھ چیزیں خراب ہو گئی، سینئر آپ اس کو ٹھیک کر دے. تو وہ میں نے مقصد کہنے کا یہ تھا کہ 2 لائرس تھے، لیکن they were sharing their briefs. ایک طرف ایک ہوتا تھا، دوسری سائڈ پہ دوسری چھوٹی بات تھی اس وقت، ظاہر 100-150 لوگوں کی بات تھی اس وقت. تو لیکن they were on the top. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ میں سے اس وجہ سے اس پروفیشن کو آپ نے نہیں چھوڑنا کہ یہ آپ کو چیزیں سمجھ دیر سے آتی ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ کم آتی ہے، آپ کا ایکسپریشن خراب ہے، آپ کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے. بہت اچھی انگلش والے لوگ ہم نے بہت اللہ کی مہربانی سے، میں نے ٹارٹس کے اسکول میں وہاں مری سے جب میں نے پرائمری کی تو بالکل ٹارٹس تھے، وہ بوری صاحب دے کے جاتے تھے اور جب بارش ہوتی تو اسی بوری کو ہم اوڑھ لیتے تھے اوپر. یہ ہماری اس بیک گراؤنڈ تھی. تو ہم نے میری 150 سے زیادہ میرے رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، سول ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. تو اور اللہ کی بڑی مہربانی، سب کچھ اس پروفیشن سے لیا، وکالت سے، پیسہ اس سے لیا، پراپرٹی سے بنائی، عہدے سے لیے، نام اس سے دیا، جو بھی چھوٹا موٹا جو ہے وہ اسی پروفیشن سے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر if you came in this profession with a golden spoon تو آپ اس کو کریں گے اور جو دوسرا ہمبل بیک گراؤنڈ سے میری طرح کا آدمی آئے گا تو وہ اس کو کیری آن نہیں کر سکے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل ایکول اپرچونیٹیز ہیں. اور آپ کو فرام دا ڈے فرسٹ لوگ آپ کو واچ کریں گے.
آپ کے کنڈکٹ کو واچ کریں گے, کورٹس میں واچ کریں گے, آپ کے اپنے کلائنٹس واچ کریں گے, ججز آپ کو واچ کریں گے, مخالف کلائنٹ آپ کو واچ کرے گا, پیچھے بیٹھے لوگ واچ کریں گے, اسٹاف کورٹ کا واچ کرے گا, اور پھر آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بنیں گے. آج بھی ہم واچ کر رہے ہیں کہ کوئی دوست یہاں کالی ٹائی میں بیٹھے, آپ نہیں پہن سکتے کالی ٹائی, لیکن آپ شروعات جہاں سے کر رہے ہیں تو سیریسنس کا تو علم ہو رہا ہے نا مجھے کہ کالی ٹائی یو ناٹ الاؤڈ. ابھی آپ کا انٹرویو ہونا ہے, آپ کو لائسنس جاری کرنا ہے, اور آپ کو کہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے, یہ اگر کبھی آپ اس طرح ہائی کورٹ میں چلے گئے تو آپ لائسنس کیا آپ کو لائسنس دیا ہوا لائسنس آپ سے لوگ لے لیں. تو دیکھیں نا یہ کیوں ہم کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں علم ہو. آپ یو آر ناٹ اے لائر, یو آر پریٹینڈنگ یور سیلف ایز اے لائر. تو اس سے بڑا مسکنڈکٹ کیا ہوگا؟ ہم آپ کو کہیں جی ہم آپ کو دیتے ہی نہیں, لائسنس نہیں دیتے. دس از مور دین سفیشینٹ گراؤنڈ. تو آپ واچ ہو رہے ہوتے ہیں. آج اٹس یور فرسٹ ڈے, کل سے کوئی بھی دوست واچ کرے گی بار آپ کو, کوئی بلیک ٹائی میں نہیں آئے گا. آپ کو میرون ٹائی آپ نے لوگوں نے پہنی ہوئی ہے, موسٹلی لوگوں نے پہنی ہوئی ہے. تو دیکھیں نا یہ ہم یہ المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں, جی فلاں غلط کر رہا ہے, فلاں غلط کر رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں, میں دیکھتا ہی نہیں. میں بطور وکیل مجھے علم نہیں ہوگا قانون کا, مجھے بریف کا پتہ نہیں ہوگا, مجھے اس کے جو پروپوزیشن کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن میں تقریر 2 گھنٹے کروں گا جی کہ ملک میں سیاستدان کیا کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. یہ المیہ ہے. ایک دیکھے نا, ایک نائی کو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت اچھا اس کو بال کاٹے. ایک شو میکر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھا جوتا بنائے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی کہ وینزویلا میں 1965 میں کون تھا وہاں سینٹر. یہ اس کا کام نہیں ہے. آپ کا کام بطور وکیل آپ کو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. یہاں جتنے بڑے وکیل ہیں وہ, میں ایک راجہ انور صاحب تھے ہمارے, بہت سیزن لائر تھے, بڑے ٹاپ کمال کا وہ لائر تھے ہمارے, کوٹا سے تھے, میرے انکل بھی تھے, میرے بہت قریبی ریلیٹیو بھی تھے. ان کو ٹی وی لگانا نہیں آتا تھا. وہ بچوں کو کہتے تھے بیٹا یہ مجھے چینل لگا دو. تو وہ آپ کا کام ایکسپرٹیز اس میں لینا ہے. مجھ سے جو پروفیشن آپ پوچھیں گے سول سائڈ پہ, کرمنل سائڈ پہ, مجھے آنے چاہیے. مجھے 30 سال کے بعد اگر میں بغلیں کھرچنا شروع ہو جاؤں اور میں کہوں جی میں پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو, تو یہ اور ہیں جہاں 50 سال سے لوگ ہیں اور وہیں کھڑے جہاں آج سے 50 سال پہلے سے, آج سے 30 سال پہلے سے. آپ کی عمر, آپ کے کالج سفید بال آپ کو بالکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہونے دیں گے اس پروفیشن میں. آپ کا خیال ہوگا جی کہ آپ بڑے ہوں گے, آپ بال یہاں سے سفید کر لیں گے میری طرح, تو آپ کو لوگ کیسز دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے. کیسز لوگ آپ کو ایکسپرٹیز پہ دیں گے, آپ کی پرفارمنس پہ دیں گے, آپ کے کام پہ دیں گے, آپ کی آنیسٹی پہ دیں گے. اور بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں آپ کو اس پروفیشن میں. جیسے کہتے ہیں نا کہ پروفیشن آف لارڈس. یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا, آپ نے کچھ دوستوں نے گون دیکھا, گون کے پیچھے ایک چھوٹی سی جیب ہوتی ہے. آپ نے گون دیکھا نا, ہائی کورٹ میں لوگ پہنتے ہیں, اس کے پیچھے ایک وہ چھوٹی سی وہ پاکٹ ہوتی ہے. آپ اس کی سینکٹریٹی اتنی زبردست ہے کہ آپ, یہ لارڈس کا پروفیشن ہے کہ آپ فیس مانگ نہیں سکتے کسی سے. جی اس اب تو گزار ہے, گرا لیتے ہیں وکیل, یہاں کہتے ہیں جا کے میرے پیسے کٹ. لیکن اس کی جو سینکٹریٹی ہے, اس کی جو شروعات ہیں وہ یہی تھی کہ اٹس پروفیشن آف لارڈس. اور وہاں جاتے جاتے جو بھی تھا, کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ ڈال دیتے جی یہ میری 5 پنیز ہیں, 10 پنیز ہیں, آدھا پاؤنڈ ہے, جو بھی تھا وہ زیادہ یوکے میں. تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ پروفیشن آف لارڈس ہے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ شارٹ کٹ میں, جس طرح آپ کی جو آپ کے والدین کی پراپرٹیز ہوں گی, آپ کی بھی اپنی ہوں گی پراپرٹیز, آپ کی گاڑیاں ہوں گی, آپ کا بیلنس ہوگا, وہ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ کی اچھی ریپوٹیشن بھی آپ کی پراپرٹی ہے. اگر بہت سارے مجھے کیسز ریفر ہوئے کہ جی علیم صاحب کو کریں جی وہ بکتا نہیں ہے, میں اللہ کی مہربانی سے میں چیلنج کیا ہمیشہ بار کو, میں نے بہت, مجھے میجورٹی سے لوگوں نے ووٹیں دی, میں نے کمال کی الیکشن لڑی اور مجھے 90% لوگوں نے ووٹیں دی, میری بہت بڑی بڑی ڈیڈز ہوتی. تو مجھے فخر ہے کہ میں ہمبل آدمی ہوں. لیکن یہ کوئی آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ آپ اس کو جا کے ججز سے مل جائے گا, ججز کے نام کے پیسے لے گا آپ سے, یہ پارٹیز کو آپس میں ملا دے گا, یہ ان کے نام سے پیسے لے گا. یہ دیکھیں یہ ظلم ہے. آپ حلال کا پیسہ کما سکتے ہیں, اور میرا یہ بھی, میں بہت مذہبی آدمی بھی نہیں ہوں, میں کبھی نماز پڑھتا ہوں, کبھی رہ جاتی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو حرام کا رزق دیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو, وہ تو ڈے آف ججمنٹ تو بعد کی بات ہے نا,
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں دنیا میں یو ول فیس دا میوزک. بالکل اس میں میں نے اس شہر کو بنتے دیکھا. میں 73 میں آیا تھا یہاں اسلام آباد. یہ لوگ یہاں کے جو بڑے بڑے ٹائکونس تھے میں نے ان کو بھیک مانگتے دیکھا. کمال کی ان کے پراپرٹیز تھیں, بلو ایریا کے بڑے بڑے پلازas تھے, ان سے میں نے 500 روپے ادھار مانگتے دیکھے. تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس پروفیشن کو اس کے تمام تر ایتھکس اور ایٹیکیٹس کے ساتھ چلیں گے. آپ وکیل نہیں ہوں گے, آپ کو کچھ اور نام دے دیں گے لوگ. ان وکیلوں کو, ان لائرز کو بار میں ایک نام سے پہچانا جاتا ہے, جو یہ فلاں کا جی ٹاؤٹ ہے جی, یہ فلاں کا دلال ہے جی, یہ فلاں کو کرتا ہے یہ. آپ اور دیکھیں نا ایک ریلے ریس شروع ہونے لگی ہے. آپ جب ٹریگر دبے گا تو آپ بھاگیں گے اور وہ سرکل پورا کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے بیچ سے جا کے تو اینڈ میں جہاں آپ کی ڈیسٹینیشن ہے, ڈیسٹینیشن مارکس ہے, وہاں پہنچ جائیں. یو آر ناٹ اے لائر. آپ کمپٹیشن میں نہیں ہوں گے. آپ کو کبھی پرائڈ فیل نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. بے شک آپ بالکل نیگیٹو مائنڈ کے آدمی ہوں, بے شک آپ کرپٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں, بے شک آپ کا فیملی کرپٹ بیک گراؤنڈ سے, آپ کے ایتھکس میں شامل نہیں ہے کہ پیسہ آنا اور پیسہ صحیح پیسہ آنا اور غلط پیسہ آنا میں کیا فرق ہے. کبھی آپ کو اپنا پروفیشن میں پرائڈ فیل نہیں ہوگی. پرائڈ تب فیل ہوگی جب آپ اس ریس میں بھاگیں گے اور ٹریگر دبے گا تو پھر چلیں گے اور اس کے سارے جو ایتھکس کے ساتھ آپ کام کریں. اگر آپ ایتھکس کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو آپ اس پروفیشن سے زیادتی کریں گے, اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کریں گے. پیسے دیکھیں نا, اگر آپ پیسے الگ ہو جائیں, وہ دوست جن کے بچوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جسٹ دے ہیو ٹو میک منی, بالکل آپ کو چوائس ہے. یہاں آپ کو انیشیلی اور ایک اچھے وکیل کے لیے آپ اگر ریزلٹ کریں گے 2-3 سال کے بعد آپ بالکل اسموتھلی سیلنگ کرنا شروع کر دیں گے. اور جب آپ 30-35 سال کے جائیں گے تو آپ کے پاس اتنے کیسز ہوں گے کہ آپ چوز کریں گے جی کہ یہ میں نے کرنا ہے. آج میں نے جس پروپوزیشن کو میں نے سپریم کورٹ کے جج کو پھنسانا ہے, آج میں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہاں پھنسانا ہے. پھر آپ چوز کریں گے کہ میں نے کون سی پروپوزیشن بریفs لینے اور کون سے بریف میں نے نہیں لینے. لیکن یہ سارے کا سارا اس وقت ہوگا جب آپ اس سے سیریسلی لیں گے. ابھی آپ کو یہ اللہ کی مہربانی سے یہ جو ہم نے شروع کیا, یہ تھرڈ بیچ ہے. اس سے پہلے ہم نے تقریباً 350-400 دوستوں کو ہم نے یہاں بلایا. اور یو آر سچ اے لکی پرسنس کہ مجھے پتہ کیسے کرا تھا لائسنس. جاتے جاتے جی کسی کو بھی مار دی, کوگی کہتے تھے اس وقت 91 وہ کسی میرے انہوں نے کہا جی کہ بول دیا. یہ ظلم ہے, یہ انسلٹ ہے اس پروفیشن کی. آپ اور ہم نے شعوری طور پہ اس بات کو اصل میں ہم اس کو بالکل جو ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے ہم وہ کام کریں, ڈسپلن کے حوالے سے بھی اور پروڈکشن آف لائز کے حوالے سے. تو ابھی آپ کا انٹرویو ہوگا اور بالکل ٹیک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. سب دیکھیں نا, ابھی آپ کو ٹائم ہے, کسی کے پاس 2 مہینے ہیں, کسی کے پاس 3 مہینے ہیں, کسی کے پاس 6 مہینے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ڈویژن بھیجی ہے, ابھی ہم نے ان کو بلا لیا لیکچر کے لیے. آپ اتنے لکی ہیں کہ جو آپ کو ایٹموسفیئر اسلام آباد میں ملنے جا رہا ہے فیوچر میں, یہ بیمنگ ہوگا. ساری کی ساری بڑی فرمز کراچی سے, لاہور سے, دے آر شفٹڈ ٹو اسلام آباد. آپ دیکھ لیجیے جتنے بڑے نام ہیں وہ آپ کو اسلام آباد کی ان غلام گردشی میں نظر آتے ہوں گے, کبھی ہائی کورٹ کی کوریڈورز میں, کبھی سپریم کورٹ کی کوریڈورز میں. کیوں کہ ہائی کورٹ کے بننے کے بعد, اور یہ بھی بڑی لمبی اسٹرگل ہے, اللہ کا بہت کرم کہ اس میں میرا 80% رول ہے اس ہائی کورٹ کو یہاں اسٹیبلش ہونے میں. جب میں ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا, جب ہمارا ہاتھ اندر تھا گورنمنٹ کے اندر, تو وہ بہت سارے لوگ اس کے خلاف تھے. سپریم کورٹ خلاف تھی, سپریم کورٹ بار اس کے خلاف تھی, پنڈی بینچ خلاف تھا, پنڈی کی بار خلاف تھی, لاہور خلاف تھی, کراچی خلاف تھی کہ جی اسلام آباد میں ہم ان کا ظاہر اور ان کو فیئر تھا کہ جی کام الٹیمیٹلی اسلام آباد اگر بار ہائی کورٹ بن گئی تو وہ لے گیا. اور پھر ہم نے 2010 میں جو ہائی کورٹ ہم نے, اور 31 جولائی کی ججمنٹ, آپ ایک مارکت اللہ ججمنٹ آپ کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے تحریک شروع کی ریسٹوریشن, وہ بھی ہمارا کام ہے, ہماری بات تھا, میں پریزیڈنٹ تھا, ہم نے وہ شروع کی معاملات. وہ ریسٹوریشن کے بعد جب افتخار محمد چودھری صاحب جب بحال ہوئے دوبارہ, انہوں نے 31 جولائی کی ایک بڑی ججمنٹ آپ پڑھے اس کے اوپر, آپ کو پوری اس میں انہوں نے کیا کیا. اور
اسلام آباد بار کو 10 کور کہا کرتے تھے کہ یہ 10 کور ہے میری اس تحریک کی، اور واقعی تھی. ہم نے یہ ساری جو عدلیہ بازی تحریک تھی یہاں سے شروع کی. جب جنرل مشرف نے ایک کام کیا کہ اس نے اپنے ایل ایف او کے تحت، اپنے ڈکٹیٹریل جو اس کے لیجسلیشن تھی اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام اس نے عمل میں لایا. اور جب 31 جولائی کی افتخار محمد چودھری صاحب نے ججمنٹ دی اس کے رفقار نے، تو بہت سارے اس کے لیگل انسٹرومنٹس تھے، ان کو انہوں نے پروٹیکشن دی. 31 جولائی کی جی آپ نے یہ لیجسلیشن کی، ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کیا انہوں نے. جو 2007-8 میں بنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، جنرل مشرف کے بنائے ہوئے قانون کے تحت بنی تھی، اور جنرل مشرف کے بنائے بہت سارے قوانین کو ریٹیفائی کیا گیا 31 جولائی کی ججمنٹ میں، سپریم کورٹ نے فل کورٹ ججمنٹ تھی. تو اس وقت ہائی کورٹ کو اسلام آباد کو ختم کیا گیا. وہ تمام لابی جو تھی، جس میں پنجاب کی تھی، لاہور کی تھی، کراچی کی تھی، پنڈی، ہمارے جو پیرنٹ بار ہماری پنڈی ہوا کرتی تھی، ہمارا ہائی کورٹ الیکشن ہمارے پنڈی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سب کے سب خلاف تھے ہمارے. تو ہم نے اس میں بھی ہم نے اسٹرگل کی، اور اللہ کی مہربانی سے ہائی کورٹ بنی. اور آج دیکھیے نا، ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے آ رہے ہیں ہر مہینے، جبکہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں. پنڈی بار کا ہمارا فرق تھا 5% کا اور 100% کا، اتنا فرق تھا ان کی اسٹرینتھ میں. اب ہماری اسٹرینتھ بہت آگے چلی گئی، اور اس لیے گئی کہ ہائی کورٹ کے آنے کے بعد تمام سول، تمام کارپوریٹ کا کام، تمام ریگولیٹرز کا کام، تمام فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ FBI کا کام، وہ سارے کے سارے اسلام آباد میں آ گئے. اب دے آر چیزنگ دیئر بریفس. وہ جو لاہور سے، وہ کراچی سے جو لوگ آتے ہیں، اب آپ کو علم ہوگا، آپ بعض انفارم میں بھی ہوں گے، وہ دے ہیو اسٹیشن ان اسلام آباد. تو اس کے بعد یہ سارے یہ کام آپ گریسپ کریں گے، یہ آپ چھینیں گے. آپ اور بہت اللہ کی مہربانی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ بنی اس سے پہلے جب میرا اگر کوئی 3 کیس ہائی کورٹ میں لگتے تھے نا پنڈی بیچ میں، یا 2 کیس لگ گئے، تو میں کہتا ہوں کہ میں بڑا مصروف وکیل ہوں ہائی کورٹ. اب 10-8 کیس روز لگے ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ، اور شروع میں جب ہائی کورٹ بنی تو پنڈی سے لوگ آ کے کام کرتے تھے، لاہور سے لوگ آ کے کام کرتے تھے. آہستہ آہستہ ہم شیئر ہم نے دیا. اب مور دین 50% کام ہماری بار کے لوگ بچے جو کمنگ، آپ بہت کمال کے بچے آ رہے ہیں میرے، اور آپ آپٹ کرتے ہیں اس پروفیشن کو. بہت سارے دوست، میں نے لائسنس 5-6 لائسنس ایسے دیے جنہوں نے MBBS کی ڈگری کو چھوڑ کے سرنڈر کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا ہم 5 سال سے، کسی نے کہا میں 10 سال سے میں MBBS کی ڈگری لی ہے، میں بطور ڈاکٹر کام کرتا ہوں. لیکن the people are now opting for this profession. اور زبردست ایٹموسفیئر ہے. جب میں نے 91 میں شروع کیا تو ٹین کی چھتیں ہوتی تھیں افیٹ میں، آپ نے بچے آپ کو نہیں پتا ہوگا. تو وہاں گرمی میں نہ پنکھا تھا، نہ کوئی سردیوں کا بندوبست تھا. وہ ہم گرمیوں میں پسینہ ہماری فائلز پہ گرتا تھا، لیکن وہ ہم اسٹرگل کرتے رہے. آج اللہ کی مہربانی سے اس میں آپ پوچھیے گا لوگوں سے، یہ سرپرائزنگ والی بات ہے، بڑا سبسٹینشیل کام ہے میرے اور میرے دوستوں کا، میرے جو ہمارے لوگ ہیں، کہ ہم نے آج آپ کی اپنی کمال کی ہائی کورٹ ہے. اور جب آپ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ جو نئی بلڈنگ ہے، آپ بھول جائیں گے کہ یورپ کی کوئی عدالتیں ہوتی تھیں. وہاں کمال کا ہمارے لائر کا 3، اور سب ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، ہمارے جو جوڈیشری کے ساتھ مل کے. وہاں 3 کمپلیکس، لائر کا الگ کمپلیکس ہے جس میں تمام چیزیں موجود ہیں. یہ سول کورٹ آپ کے سامنے، یہ آپ آتے جاتے ان کو دیکھیے، آپ کو بہت اچھا ماحول ملے گا. تو اگر آپ اتنے اچھے ماحول میں اچھا وکیل نہیں پروڈیوس کریں گے ہم، تو پھر اس میں کمی آپ کی نہیں ہوگی، اس میں کمی ہماری ہوگی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب میں آپ سے انٹرویو لوں گا، میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی بھی ہوں گے جو لوور کورٹ کے لیے، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے وہ 40 اسٹیٹمنٹ جو آپ نے ویب سائٹ پہ بار کونسل کی میں لگائی نہیں ہے، وہ میں نہیں دیکھ سکا، وہ میں پڑھ نہیں سکا. دیکھیں نا، آپ میں سے کسی کا کوئی اور کام ہے، آپ نے کسی دکان میں جانا ہے، آپ نے کسی پراپرٹی کے آفس میں جانا ہے، تو آپ انٹرویو کے لیے مت دیے. اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو جب آپ کا انٹرویو ہوگا، ہم آپ سے وہ ساری ججمنٹ پوچھیں گے. وہ 40 ججمنٹ میں نے 1 مہینہ لگایا ان کی سلیکشن میں. کیوں؟ کہ وہ جب ایک اچھا وکیل بننے کے لیے آپ کو وہ سارا لا آپ کو ان 40 ججمنٹ میں مل جائے گا. آپ کو موٹا موٹا سارا جو سیٹلڈ لا ہے آپ کو مل جائے گا. ہم آپ میں لیبر کریں، یہاں ہم آپ کو بیٹھیں، ہم اور لوگوں کو بلائیں، وہ اچھے ایکسپرٹس آئیں گے آپ کے پاس، سول سائڈ پہ، کرمنل سائڈ پہ، کارپوریٹ سائڈ پہ.
اور اپنے 40 30 25 سال کا نچوڑ آپ کے اوپر دیں گے. اور یو آر سچ اے لکی پرسن. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا گیا. وہ کوکی مار ان کا جی جائیں آپ وکالت کریں. آپ کو ٹاپ کے یہاں کے پروفیشنلز ہیں وہ آپ کو کہیں گے. آپ میری دیکھیں نا, میں نے بہت سارے لیپسز رہے میری لائف میں, میری پروفیشنل لائف میں. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ جو کام مجھ سے غلطی ہوئی وہ آپ کریں. اور وائزر آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کی غلطی سے وہ سیکھتا ہے. اپنی غلطی کر کے سیکھنا یہ بھی چلے ہے ایک پروسیس ہے, لیکن وائزر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی کی غلطی کو وہ کہے کہ میں اس کھڈے میں نہیں جانا چاہیے, آگے کھڈا میں ادھر جاؤں. تو جو ہم سے لیپسز ہوئے, ظاہر ہے میں ہم کوئی جو آج ہماری سچویشن ہے یا جو اسٹیٹس ہے یا جو کام ہے وہ اس وقت نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم کو بہت میں آپ کو بہت بڑا واز کر رہا ہوں کہ جی میں نے کوئی کمال کر, سب شروعات ایسے ہوتی ہیں. لیکن آپ اس لیے لکی ہیں کہ میں اپنے 30-32 سال کی سارا نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ مجھ سے لیپسز ہوئے, یہ میں نے کام غلط کیے, یہ مجھ سے معاملات خراب ہوئے. اور اسی طرح اپنے جتنے بھی آپ کو یہاں 12 لیکچر میں سارے لوگ آپ کو اٹینٹو ہو کے سنیے اس کو. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہم کو بگاڑ کٹوا رہے ہیں کہ جی گن پوائنٹ پہ آپ نے کرنا ہے جی کہ آپ کو جسٹ یور ہیئر کہ جی آپ کو جو کہ ہم کمپلسری ہے آپ کو لائسنس نہیں مل سکتا. آپ نیند پوری کیجیے رات کو. یہاں آ کے اگر آپ وہ کریں گے نا اسلام, آپ بچے سوتے نہیں ہیں رات کو. ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ تو دن کو سوتی ہے رات کو جاگتی ہے. یہ اپنا میڈیکلی بھی پرووڈ ہے. اور کبھی بھی آپ اچھے وکیل نہیں بن سکتے کہ رات کو آپ 1 بجے 2 بجے سوئیں گے 3, ویسے آپ کو رواج ہی 3-4 بجے کا, کبھی بھی آپ اچھے وکیل نہیں بن سکتے. میڈیکلی بھی جو رات کی نیند ہے اس میں اور دن کی نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے. میڈیکل پرووڈ ہے. یہ آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ کا جسم کا, اس کا آپ کا جو ڈائجیشن سسٹم ہے اس میں بہت فرق ہے. آپ اگر رات کو سوتے ہیں اس کا امپیکٹ اور ہوگا, آپ دن کو سوتے ہیں اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوگا. تو یہاں ان کو اٹینٹیولی سنیے لیکچرز کو. بہت اچھے لوگ آپ کو ہم دیکھیں اتنی اسٹرگل کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ 40 میں نے آپ کو ججمنٹس میں نے تیار کی. میں نے 1 مہینہ لگایا کہ یار ایسی چیزیں دوں تاکہ بچے نئے بچے بھی ہیں ان کو نو آؤ بھی ہو گئے. کوئی بات نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, ایک دفعہ سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو کچھ چیزیں اس میں آئیں گی نا. اگر 30 صفحے کی ججمنٹ ہے اس میں اگر آپ کو ایک بات بھی سمجھ آ گئی تو میرا کام پورا ہو گیا. میری جو محنت تھی وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. لیکن اگر میں آپ سے یہ سنوں کہ بیٹا آپ نے کتنے, آپ جب سوال بالکل کرتے ہیں ہم آپ سے سوال, پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ججمنٹ کتنی پڑھی آپ نے. کوئی کہتا ہے جی ہم نے نہیں پڑھ سکے. میں کیوں نہیں پڑھ سکے جی آپ بچے سر مجھے کل ہی پتا لگا کہ ججمنٹ ہے. اب تو آپ کو بتا رہا ہوں نا ویلنٹائن کا پتا نہیں کب انٹرویو ہوں گے, کب ہوں گے اپنا جو بھی ابھی ہم انٹرویو لیں گے. لیکن سب کے تو ظاہر ایک دفعہ نہیں آئیں گے, کچھ لوگ ابھی 6 مہینے کمپلیٹ کریں گے. تو آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت ہے تو اس یہاں تکلیف کرے ہی نہ. لیکن وہ ججمنٹس پڑھیں گے, 40 ججمنٹ آپ پڑھیں گے. وہ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے ہمیں کہ جی ہم آپ سے پوچھیں گے جی فلاں ججمنٹ میں کیا ریشو ڈیسائیڈ ہوئی, کیا اس میں پرنسپل لے ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے. تمام سپریم کورٹ کے ججمنٹس نیب پہ بھی ہیں, فیملی پہ بھی ہیں, ٹیکس پہ بھی ہیں. جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں وہ دیکھیے اس کی ججمنٹ کو. جی اگر کوئی ٹیکس کے دوست کام کرتے ہیں وہ ٹیکس کی ججمنٹ پڑھیں. کوئی آدمی کارپوریٹ کام کرتا ہے وہ اس کی ججمنٹ پڑھے. کوئی کانسٹیٹیوشن کا کام کرتا ہے. تو یہ ساری موٹی موٹی چیزیں ہم نے آپ کو وہاں دی ہیں. لیکن اگر آپ سے یہ سوال کریں گے اور آپ ہمیں یہ جواب دیں گے کہ سر میں دیکھ نہیں سکا, میں پڑھ نہیں سکا, دیکھیں نا اس کو کیا آپ اس سے گریسپ کیا, آپ نے کیا, یہ الگ بات. آپ کا ظاہر ایک ابھی انیشیل راز وہ آپ کا ہے, ذہن ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 40 کی 40 اس میں جو لاء ڈکلیئر ہوا, لیکن آپ کی کوشش تو ہونی چاہیے نا. جی میں نے پڑھی سر یہ سمجھ نہیں آئی, یہ سمجھ آئی, یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ہم بالکل آپ کو لائسنس دیں گے, بالکل ٹیک اٹ ڈاؤٹلی. وہ ججمنٹ پڑھیے, پھر آپ ایک لسٹ لگاتے ہیں کیسز کے ساتھ 20 کیسز. یار وہ تو کم سے کم آپ کو آنا چاہیے کہ ڈیکلریشن کس قانون کے تحت ہے, اسپیسیفک پرفارمنس کس قانون کے تحت ہے, ایلیگل ڈسپوزیشن کیا ہے, 489F کیا ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہیں. یہ اگر آپ کو نہیں ہوگا کیا پروسیس ہے, بہت بیسک چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی فیملی, اور مجھ سے فیملی پوچھتا ہے, کہتا ہے جی میں اکثر کام فیملی کا کرتا ہے. یہاں جتنے بھی آپ ہوں گے نا وہ چونکہ موٹی موٹی وہ بھی پھر وہاں پھنس جاتے ہیں. تو جو کیسز آپ نے جیسے اگر جیل بھی لگائی ہوئی ہے, ہمیں اس کا بھی پتا ہے کہ لوگ لگاتے تھے, کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لسٹ علیم آباد صاحب کی لگا دی, لسٹ فلاں کی لگا دی, لسٹ فلاں کی. لیکن اس میں جو کیسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوزیشن ایلیگل پوزیشن قانون ہے, ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا, وہ کب اپلائی کرے گا. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں سیکشن 9 کا پوزیشن ہے, وہ کب آپ سوٹ فائل کریں گے. آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا کہاں سوٹ فائل کریں, عدالتیں کون سی.
یہ بیسک چیزیں اگر آپ کو 6 دیکھیں نا، اگر آپ کو اس لیے ہم ابھی 6 مہینے دیتے ہیں کہ تاکہ آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ لگ جائے. مدعی کام کھڑا ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ کام بھی آپ کو دیکھیں نا، پرچہ آؤٹ کرو، اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں جی کہ آسمان پہ کھڑا ہوتا ہے مدعی، تو پھر میں کیوں دوں آپ کو؟ تو بات ظاہر صاحب کی ہے. پھر آپ نے 5 سال لا پڑھا، آپ کو بیسک پرنسپل کا پتا ہونا چاہیے لا کا. ریس جوڈیکاٹا کیا ہے، رس سبجیکٹس کیا ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا کیوں نہیں؟ آپ نے لا نہیں پڑھا. یا تو آپ نے کراچی سے کیا تھا، وہ گریجا 1 اور گریجا 2 ہمارے زمانے میں لوگ وہاں سے کرتے تھے، یہاں ہوتے تھے، وہاں سے داخلے بھیج دیتے تھے، لا ہو جاتا تھا ان کا، وہ پیسے لے کے دے دیتے تھے، وہ پھر وہ آواز پڑتی تھی. دیکھیں نا، آپ کو بہت اچھے انسٹیٹیوشن آ گئے آپ کے. وہ ایک گریجا ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں جو کراچی سے لوگ کر کے میں نے پنجاب یونیورسٹی کیا کہ جی وہ نقل کرواتے تھے ہال میں کہ جی گریجا 1 کا پیج نمبر 635 ان کو جواب نہیں تھا، پتا تھا ان کو. مطلب نقل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہوگا نا یہ کوشچن کیا ہے، یہ کس چیپٹر میں ہوگا، کس جگہ ہوگا. تو یہ چیزیں بہتر کیجیے. اور ہماری کوئی آپ سے وہ نہیں ہے، کوئی، بالکل آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارا پروڈکٹ ہیں. آج آپ کی پروڈکٹ اور ہے، کل آپ بالکل ایک اور پروڈکٹ میں کے ساتھ شامل ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے کیسز کیے ہیں ان کے حوالے سے آپ کریں، پھر اس دیکھیں نا، وہ تو ہم بہت بعد کی بات ہے. ہمارے یہاں سول ایکسپرٹ بھی آئیں گے، میرا کام بھی زیادہ سول سائڈ پہ ہے. ہم کرمنل لا کے ہمارے بہت اچھے دوست یہاں آئیں گے، وہ آپ کو لیکچر دیں گے. پھر ٹیکس پہ، پھر آپ کو سروس پہ، پھر آپ کو ہر حوالے سے. لیکن اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. اگر آپ صرف اس لیے کہ جی یہ بگاڑ کاٹ رہے ہیں آپ یہاں کے جی صرف یہ کمپلسری ہے، اور کل جب ہم آپ سے پوچھیں گے، دیکھیں نا، ہم آپ سے ان لوگوں کے جو لیکچر ڈلیور کریں گے، انہوں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہوں گی وہ ہم آپ سے پوچھیں گے اپنے اس میں. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا، اس کے مقصد میں تو بہت تقریریں کرتا ہوں، میں تو 30 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے. آپ نے میری تقریریں سنی بھی ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں رہا تقریر، اتنی تقریریں کی ہیں، میرا شوق ختم ہو گیا. لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہم نیا ایک اسلام آباد بنا رہے ہیں، ہم ایک نیا جو بار کونسل بنا رہے ہیں، اور یہ کہیں بھی نہیں ہے بار کونسل میں جو آپ کو میسر ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. نہ بلوچستان بار کونسل میں ہے، نہ سندھ بار کونسل میں ہے، نہ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے، اس میں بار کونسل میں ہم نے بہت ساری ریفارمز کی ہیں. ہم یہ پورا ہمارا یہ فلور ہمارے پاس ہے. میں نے آنے کے بعد ہم نے یہ باقی سارا فلور لے لیا بار کونسل میں. آپ کے جو یہیں سے ممبر بار کونسل میں آئیں گے، آپ کو بڑی زبردست قسم کے اکیڈمیز چھوڑ کے جائیں گے، بڑی زبردست قسم کی آپ کو چیزیں چھوڑ کے جائیں گے. میرا آخری لیکچر میں پھر لیکچر نہیں لڑوں گا، نام آپ سے کوئی ووٹ مانگوں. لیکن یہ کام ہمارا ہے، یہ میرا کام آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے، میرا کام آپ میں بہتری پیدا کرنا ہے، میرا کام آپ میں کمپٹیشن ڈیولپ کرنا ہے. میرا کام آپ سے ووٹیں فیچ کرنا نہیں ہے کہ میں آپ کو گوگی مار نکال مجھے ووٹ دے گا، میرا ایشو ہی نہیں ہے. اور پھر جو ہم آپ سے دیکھیں، آپ کا کوئی کام نہیں. آپ کے سینئرز ہیں، آپ ایک ضرور دیں، صبح 8 بجے آپ آئیں. بالکل آپ کا کام ہو، آپ کا کام نہ ہو، آپ کے سینئر کا کیس ہو، آپ کے سینئر کا کیس نہ ہو. بہت ساری عدالتیں ہیں، بہت سارے اچھے وکیل آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. اپنا ایک نوٹ بک ساتھ رکھیے، وہاں بیٹھ جائیے. اگر آپ کے سینئر کا کیس نہیں ہے تو وہاں بیٹھ جائیے. یہ سب لرننگ پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ سینئر کبھی آپ کو نہیں دے گا، آپ کو گٹی نہیں دے گا. سب رضوان عباسی نہیں ہوتے کہ آپ کو ہم ہمارے چیمبر میں ہم کرتے ہیں. ہم 2-3 ہفتوں کے بعد دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بچوں کو 30-40 ہمارے چیمبر میں ہیں لوگ، تو ہم ان کو جو ہمارے اس میں ہم ان کو ٹپس دیتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر ایکسچینج کرتے ہیں، ویوز کرتے ہیں، پھر موک ٹرائلز بھی وہاں ہم کرتے ہیں. لیکن سب ایسا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی گٹی میں نہیں ڈالے گا. آپ خود آپ ایگزرٹ کریں گے. 7:45 بجے، اگر 8:30 کا ٹائم ہے، 8 بجے آپ کورٹ پہنچ جائیں. آپ فیصلہ کریں جی کہ آپ جو سول سائڈ پہ ہیں، آپ نے فلاں کورٹ میں دیکھنا ہے. آپ نے صبح جو کرمنل سائڈ پہ کام کرنے والے ہیں، وہ جو بیل اپلیکیشنس ہیں، جو ٹرائل ویل کرنے ہیں 12-1 بجے، وہ دیکھیے کہ ہمارے جو کرمنل ایکسپرٹس ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. تو یہ پورا ایسا پروسیس نہیں ہے کہ کوئی تویز ہوگا وہ آپ کو گلے میں ڈال دے گا، پھر آپ کا کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دے گا. ایک ایک کر کے سنی سنائی باتیں آپ ڈالتے جائیں گے اور یہ آپ کو کام دیں گے. کل جب آپ کے اپنا پروپوزیشن آئے گا تو آپ کو ادھر بھی کریے اور اپنے سینئر کے آفس بھی جائیں. شام کو یا بعض دوست کنٹینیو کرتے ہیں وہ ضرور کریں. اس کو ہاف ہارٹیڈلی لیں گے، کبھی یہ پروفیشن آپ سے کبھی مفلس نہیں ہوگا. سمپل، اگر میری آج کا کرکس آپ دیکھیے نا، یہ
اس سے وفا کرتا ہے جو اس سے وفا کرتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ہائی کورٹ چلے جائیے, کسی دن آپ دیکھیے, کسی دن آپ جائیں دوستوں کو, جی آج 10 لوگ سپریم کورٹ جاتے ہیں, کوئی بھی آپ کو نہیں روکے, آپ کہیں جی ہم ہیئرنگ سنیں گے. یہ سب لرننگ پروسیس ہے. جی ہمیں میسر نہیں تھا, تو اس شہر میں بیٹھے ہیں, کیپٹل میں بیٹھے ہیں, اتنے آپ کو انفارمیشن کے اتنے دیکھیں نا, آپ کو فلکس میں آ رہی ہے, کمال کی مطلب چیزیں آ رہی ہیں آپ, تو اس کو آپ گریسپ نہیں کریں گے. اگر نیند والے ماحول میں اس کو آپ چھوڑتے چلے جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں جو ہمارے لیکچر آنے والے دوست ہم دیں گے, اس کے حوالے سے آپ, میں نے تو آپ کو کیا, میں شاید سبسیکوئنٹلی میں سول سائٹ پہ آپ کو ایک ڈیٹیل میں لیکچر بھی دوں گا, شاید آخری لیکچر میرا ہو. لیکن آپ سے جو آج انیگرل سیشن تھا, تو بیسک چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ وہ آپ کریں گے, اور یہ یہاں سے بدل جائیں گے انٹرویو کے لیے. تو وہی انٹرویو میں پاس ہوگا جو ڈلیور کرے گا, جس کو پتہ ہوگا. اور میں نے محسن کیانی صاحب سے میں نے کہا, ہم ہائی کورٹ میں انٹرویو کر رہے تھے, میں نے کہا سر بہت اچھے بچے نئے آ رہے ہیں, ان سے وہ بچے اچھے بچے ہیں جو نیو کمرز ہیں, اور کمال کے بچے ہیں جن کو میں 1-2 پھر ہم اس کو زیادہ کوشچن کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے نا کہ چلے یہ رسپونڈ کر رہا ہے بچہ. تو میں نے محسن صاحب سے کہا کہ سر آپ کو تو یہ, وہ جو میرے ساتھ وہاں محسن کیانی صاحب ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں, جب ہم انٹرویو لیتے ہیں ہائی کورٹ کا, تو میں نے کہا تو آپ کو تو بچے نالائق ہے, میرے بچے تو بڑے لائق آ رہے ہیں بچے جو نیو کمرز ہیں. تو آپ اچھے انسٹیٹیوشن سے آ رہے ہیں, آپ آپٹ کر کے آ رہے ہیں. پہلے وکالت میں جو کچھ بھی کر سکتا اس کو وکیل بنا دیتے میرے سمیت, نہ ڈاکٹر بن سکا نہ انجینئر بن سکا. میں نے کہا جی وکیل بن گیا, جی بڑا معتبر ہو گیا, ٹائی ہو گئی, وہاں گاؤں میں پھرتا تھا, جی آپ فلاں کا بچہ وکیل ہو گیا. اب تو اس کو اس کا میچ نہیں ہے پروفیشن کا, اتنا اس نے ایکسپینڈ کیا ان 5-10 سالوں میں. تو ادارے اچھے بن گئے, آپ اچھے اداروں سے پڑھ کے آئے, 5 سال آپ پڑھ کے آئے. تو یہ سارا اگر آپ کی ڈپکشن آپ کی, یہ سارا کچھ کیا آپ نے اپنے کیریئر کے لیے کیا نا, کیریئر کے لیے. اور اس کیریئر میں بار بار میں آپ سے کہتا ہوں, پیسہ خالی پیسہ شامل نہیں ہے, پیسہ ضرور شامل ہے لیکن خالی پیسہ نہیں ہے. آپ کی جو اپنی ریپوٹیشن ہے وہ بہت سارا, میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے بہت سارے کیس لوگ دیتے ہیں کہ جی دیٹ از مائی ایسٹ, میجر اگر میں نے ڈیولپ کیا اس کو, آپ ڈیولپ کریں گے تو بنے گے نا. آپ کو پتہ لگے کل مسٹر بی نے کہا جی اس کے جج کے نام پہ پیسے کھا لیا, کوئی کام نہیں ہے آپ کا. پارٹی سے کہیں آپ کا کوئی یہ ٹھیکہ نہیں ہے, جسے کہتے ہیں ہم پنجابی میں, کہ آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ نے کیس اس کو جیت کے دینا ہے. آپ نے پرفارم کرنا ہے, آپ نے ایبلٹیز کو استعمال کرنا ہے. کوئی آدمی آپ سے کہے جی کہ بہت سارے آپ کو وہاں کچہری میں ملیں گے جو ججز کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں, ہاں جی میں تمہیں ڈگری کرا دیا گا, میں تمہیں اپیل, بالکل دور ہے اس سے. یہ قیامت والے دن بھی آپ سے پوچھا جائے گا, اور اس کے ساتھ دن کو بھی دیکھیں نا, آپ کو آپ کی وجہ سے دیکھیں نا کیس کرنا تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. جو اور ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ وکالت ہے ہی غیر اسلامک پروفیشن, بالکل غلط کہتے ہیں. حضور پاک کی حدیث ہے کہ 100 گناہگار لوگوں کو چھوڑنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک بے گناہ کو سزا دے دیں. یہ دس از دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا جو نظام ہے پاکستان میں, جو اسلام میں, جو ویسٹرن نظام میں بھی دیکھیں نا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ. یہ کہتے ہیں نا آپ کے اس میں, وہ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ بہت آنریبل ہے, اس نے یہ قتل نہیں کیا, یہ اس نے بالکل قتل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ بینیفٹ ڈاؤٹ ہے. ہم نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے جی کہ کرمنل سائڈ پہ اور سول سائڈ پہ, کہ اگر ایک کا کلیم ہے سول سائڈ پہ تو جی وہ اسٹیبلش نہیں کر سکا تھرو ایویڈنس. ایک کرمنل کیس ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ جی اس فلانا بندے نے جرم نہیں کیا, اسے گولی نہیں چلائی. ہم کہتے ہیں جی کہ یہ میچ نہیں کرتی, یہ بلٹ اس 34% سے میچ نہیں کرتی, تو لہذا آپ کس سزا دیں گے. یہ جو گواہ آیا یہ اس کا انٹرسٹڈ وٹنس ہے, یہ اس سے میری فلاں انیمٹی ہے. ہم وہ عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں, آپ کا کوئی ظلم نہیں ہوتا کہ جی آپ نے مجھے بت ہے نا, علماء حضرات کہتے ہیں جی کہ یہ وکالت کا این جی پروفیشن ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم قاضی کو اسسٹ کرتے ہیں ٹو کم ٹو ا ریئل کنکلوژن, اور جو قانون ہے جس قانون کے مطابق دیتے ہیں. اس لیے یہ بھی آپ کا ایشو نہیں ہے, لیکن اپنے ایتھکس کو, اپنی جو کریکٹر ہے اس کو بالکل سامنے رکھیے, اور یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. پھر آپ کو میں آپ سے جیسے کہا کہ بہت سارے لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پرفارمنس کو, آپ کو 2-3 ٹوٹل کیسز چاہیے آپ کو آگ لگانے کے لیے شہر میں, بالکل ایسے. یہ
राजा रिजवान अब्बासी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे से 6-7 साल जूनियर थे। पहले साल उसको मैंने जब ये आया, जब मैंने सुना कि फैमिली केस आर्गू कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, बड़ा जबरदस्त आर्गू कर रहे हैं यार। तो आपको बहुत लंबी, अगर आप लेकिन शर्त यह है कि आप ऑनेस्टी करेंगे अपने प्रोफेशन से। आपको सिर्फ 2-3 अच्छे केसेस चाहिए, आपको उसको आप दबा के तैयारी करके जाएं। आप अगर हाई कोर्ट में कोई रिट आपने कर रहे हैं, कोई RFA कर रहे हैं, कोई अपील कर रहे हैं, कोई बेल आर्गू कर रहे हैं, तो 3-4 केसेस अच्छे कीजिए, वहीं से आपको लोग देंगे और वहीं से आपको लोग आपको वहां आपको नोट भी करेंगे कि यार इससे दूर हो, इसके तो पता ही नहीं है। जज साहब ने देखा ना, आपको फैक्ट्स तो कोई कमाल नहीं है ना कि फैक्ट्स के केस का बताओ ना। कानून चलो आप सीखेंगे तो आपको कहीं वो भी देखे ना, आप जाने से पहले ये पूरी की चलिए आपकी उस्ताद, आपका सीनियर नहीं है तो किसी से आप पूछ लें, कोई भी समझदार आदमी, जेन्युइन आदमी, कोई भी आपको इनकार नहीं करेगा। वो आपको, हम लोगों को दावे दिखाते हैं, मैं डिक्टेशनें देता हूँ दावों की लोगों के, मैं तो उनसे फीस नहीं लेता, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा को ये ग्रेस भी नहीं है, मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे इन बच्चों को अगर जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता है आपको पता होना चाहिए। तो एक केस है, आपने आज अजी आपको काम कम होता है, आप पूरा हफ्ता तैयारी करते हैं उसको, इससे पूछें, उस एक्सपर्ट के पास जाएं, कोई भी आपको जो जिन्होंने आपसे आज निकाला कोई भी नहीं रोकेगा। तो आप कहेंगे यार अभी मैं बिजी हूँ, शाम को आ जाए, भागते हैं उसके पीछे भागते थे। तो जब आप, और कोई फर्क नहीं होता, एक बात बिल्कुल ज़हन में बता दें कि इधर कोई टॉप का सिविल साइड का या टॉप का फौजदारी वकील होगा, इधर 6 महीने का लाइसेंस याफ्ता बच्चा होगा, कोई फर्क नहीं उसमें होगा, और वही आगे जाएगा जो उस दिन परफॉर्म सही करेगा। आप वो शायद जो सीनियर है वो शायद उसके पास ओवर बर्डन है काम का, वो शायद उस दिन फैक्ट्स तो यार आपको पता होना चाहिए ना। आप कहेंगे कि फैक्ट्स का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, आपका फैक्ट्स आपको आपका क्लाइंट देगा। मोला बख्श आपको बता देगा कि जी साढ़े इंज होया सी जी, मेरी जमीन इंज होया जी, ये फलाने दा जी, वो सब कुछ आपको बताएगा। लेकिन अगर आपको फैक्ट्स का नहीं पता कि जी केस क्या हुआ, उसके जवाब में क्या आया, इश्यूज में क्या चीजें आई, गवाह कौन से पेश हुई, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, तो वहां लिखी थी चीजें कानून के जरिए आपको मार्जिन कोर्ट देती है। लेकिन जिन बच्चों को, इन लोगों को फैक्ट्स का इल्म नहीं होगा, फैक्ट्स का इतना ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है केस के डिसीजन में। ये नहीं है कि आप अच्छा कानून दे देंगे, लेकिन देखे ना अदालतें, और मैं जो मेरा निचोड़ है मेरी लाइफ का, मैंने वो बेताशा ऐसे केसेस जीते जो मैंने पहले ग्लांस में मुझे वो पॉइंट नजर नहीं आया, दूसरी में नजर नहीं आया। जितनी बार मिसल पड़ेंगे, क्रिमिनल साइड पे होगी या सिविल साइड पे होगी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लॉग, और बहुत सारे में केस जीता के अभी 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने पहले बहुत कंटेस्टेड केस हाई कोर्ट में, तो मैं को 3 दफा उसको तैयारी कर चुका था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। फिर जब मैंने फाइल पढ़ी, मुझे ऐसा कमाल का पॉइंट मिला कि मैं वो 1 बिलियन की प्रॉपर्टी वो मैं जीत गया एक उस बुनियाद पे। और इतना पॉइंट ये था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हुए, लिटिगेशन थी बिटवीन फैमिली मेंबर्स, और इनके आपस में सूट फाइल किए, और कुछ डॉक्यूमेंट फैमिली मेंबर के एक आदमी ने एग्जिबिट किए और दूसरी जो कंटेस्टेड पार्टी उसमें उसे ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया उसने। मैंने कहा जी ये सटल लॉ है, एनी डॉक्यूमेंट विच केम इन द एविडेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्शन दैट वुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, मीनिंग देयर बाय कि एक डॉक्यूमेंट एविडेंस में आ रहा है, वो जज डॉक्यूमेंट है, वो आपकी इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। अगर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे, आप उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे क्रॉस एग्जामिन में, या उसको ऑब्जेक्शन नोट नहीं करवाएंगे, तो यही हुआ। आमिर फारूक साहब जी जैसे उन्होंने कहा जी कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहा जी ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जाली है, A, B, वो मैं कैसे दिया। मकसद कहने का ये है कि इसी तरह फौजदारी में होता है, आप वो चलानी जिम्नी पड़ा करें, जो आईओ जब चलान सबमिट करता है ना कोर्ट में, उसमें उसके जितने लूप होल्स होते हैं उस केस में 92, 93, 94 में 3 साल प्रोसिक्यूटर रहा, मुफ्त करता था केस, सीखने के लिए करता था। ये मजिस्ट्रेट 30 कोर्ट में मैं था, मेरे साथ मेरे दूसरे दोस्त थे तारक जहांगीरी साहब थे जो जज है, हुसैन कियानी साहब हमारे बाद आए, वो हुसैन साहब 14 में प्रेसिडेंट थे, मैं 15 में था, जहांगीर साहब 16 में थे। तो हमारे सारा बैच अल्लाह की मेहरबानी से हमने, अल्लाह की बहुत हमारी, ये हमारे एक चैम्बर ही मेरा एक था, हम तीनों का, सरदार हसन साहब का चैम्बर था,
جنرال صاحب جو ہائی کورٹ کے جج تھے. تو مقصد آپ کا یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو پروفیشن کو, اور جلدی نہ کریں اس میں, بالکل جلدی نہ کریں, اپنے کام پہ توجہ دیں. آپ کے سینئر سیاست کرتے ہوں گے, کرنے دیں ان کو. آپ آدھا گھنٹہ جو 10 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کورٹ میں دیں گے اس میں ضرور اپنے دوستوں کو دیں, اپنے کسی بار ایکٹیویٹی میں شامل ہو, لیکن اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ سارا دن ساری رات, آپ کا کوئی سینئر کا دوست الیکشن لڑا ہے تو آپ وہاں جائیں, آپ کا کوئی کام نہیں جلوس نکالیں. ہم نے جو ہائی کورٹ اسٹارمنگ والا کیس ہمارے پاس پینڈنگ ہے, وی ول ڈیسائڈ دیٹ کیس. ٹھیک ہے نا, ہم اجازت نہیں دے سکتے لوگوں کو کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. ہم کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. پورے پاکستان میں ہمارے حکومت کے بعد پورے پاکستان میں ہمارا لوائرس کمیونٹی کا جو ہماری ریٹ تھی ختم ہوئی. ہر جگہ 7-8 کے پرچے ہوتے ہیں, شیخوپورہ چلے جائیں, سگودا چلے جائیں. لاہور میں ہمارا سٹنگ ممبر بار کونسل کو 3-4 مہینے کی سزا اس کو دے دی, سپریم کورٹ تک اپیلس کی. تو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے کسی کو. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ریزننگ ڈسکس کرنا ہے, ڈائلاگ کرنا ہے, ہم کنونس کرنا ہے. میرے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں لیکن نا, وکیل کی بنیادی ٹریننگ یہ ہوتی ہے. وہ اردو میں جب لکھتے ہیں نا اپیل برآراضگی, اپیل اگینسٹ ججمنٹ ڈیٹر سے کہتے ہیں نا, اردو میں جب ریڈنگ بہت مشکل ہے, آپ نے ہم لوگوں کو پتا ہوگا, وہ لکھتے ہیں کہ اپیل برآراضگی حکم مورخہ فلاں فلاں فلاں, کہ آپ ناراض ہیں حکم سے اس لیے آپ یہ اپیل فائل کر رہے ہیں. اپیل اگینسٹ دا ججمنٹ, کہ آپ یو آر ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ ججمنٹ. تو ہمارا تو کام ہی بات کرنا ہے, آرگو کرنا ہے. ہم گالی سے نہیں کر سکتے, ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے, ہم پستول سے نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے کہ آپ کا کوئی چیمبر ہوگا وہاں کوئی کسی کو زیادتی کرے گا تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس میں زیادتی کی تھی. آپ کا کوئی کام نہیں. پورے 32 سال میں میری کوئی لٹیگیشن نہیں ہوئی. میری ایک جگہ کوئی 32-35 لاکھ روپے میرا لے کے چلا گیا, وہ میرا بہت اچھا کیس تھا میرا. میں نے کہا جی میں نہیں کرتا, میں آوازیں نہیں پڑنی چاہیے عظیم عباسی فلاں. تو آپ کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے, آپ کی فیملی لٹیگیشن میں کم جانا ہے آپ نے. یہ آپ کی ریپو خراب کرے گا, یہ کہ جی ہر دوسرے دن جی میرے چچے کا کیس ہے, ہر دوسرے دن میرے والد صاحب نے وہاں پراپرٹی دی. تو یہ جب کریں گے تو آپ کی ریپوٹیشن ٹریول کرتی جائے گی. لوگ آپ کو کہیں گے نہیں, لوگ آپ کو گیج کریں گے. جب آپ نے سیاسی حوالے سے کوئی الیکشن لڑیں گے تو لوگ آپ کو یاد کریں گے جی کہ تم یہ. تو بہت شکریہ آپ کا, اور تھینکس فار کمنگ. اور آپ ایسے کریں گے, اور آئی ہوپ کہ ٹینٹیٹیولی اپنا جو ڈیٹس آپ کو دیں گے, ہمارا اسٹاف اس پہ آئیں گے اور ان ٹائم آئیں گے اور سنیں گے. آج آپ کے پاس نوٹ بکس نہیں ہیں, کچھ لوگوں کے پاس ہیں. اس کا خیال کریں گے, اپنا اس کا خیال کریں اور نوٹ ڈاؤن کیجیے. یہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں. یہ کوئی ہمارا کوئی اسٹیج ڈرامہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے 5 گھنٹے سے بعد بیٹھا ہوں, کل دوست آئیں گے. صرف یہ ہے کہ آپ کو تاکہ ہم اچھے بچے پروڈیوس کریں. اور یہ ہماری, میں نے قیامت والے دن یہ جواب یہی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں جب وائس چیئرمین تھا اس بار کونسل کا, میں جب ممبر تھا اس بار کونسل کا, میں جب صدر تھا اس بار کونسل تھا, آج میں فلاں کا وکیل تھا, تو میں نے کیا کیا. اللہ جانے, اور میرے معاملات وہ ہیں کیونکہ نا, تو یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. تو آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا. اور بالکل آپ کو یہ بار کونسل آپ کی بالکل پیرنٹ ہماری جورسڈکشن ہے. ہم بچوں کی لیپسز کو بھی چھوڑتے ہیں, ہم اگنور بھی کرتے ہیں, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ بالکل گراس مس کنڈکٹ کے کیسز کے حوالے سے دور رہیے. چھوٹی موٹی چیزیں آپ سیکھتے رہیے, اور انٹرویو کے لیے آپ بالکل تیار ہو. آپ اپنا CPC آپ کو پتہ ہونا چاہیے, PPC کا موٹا موٹی چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کیا ہے, اس کے بعد اسپیشل ریلیف ایکٹ کیا ہے, ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ کیا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. جورسپروڈنس کیا ہے, اسلامک جورسپروڈنس کیا ہے, پریمپشن, موٹی موٹی جو برانچز ہیں, آپ کو اس میں وہاں بالکل نہیں ہونا کہ جی ہم آپ کو دیکھیں نا, آپ یہاں کوئی کام نہیں کیا چیری میں, لیکن آپ کو آپ کے اکیڈمکس میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کو چیزیں کریں. اور ہم بالکل سیریس ہم لیتے ہیں. یہاں ہم 11 بجے شروع کرتے ہیں, رات 9-10 بجے تک ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اپنا ٹائم ہمیں تنخواہ نہیں لیتی, میں کوئی پیسہ یہاں سے میں 1 روپیہ نہیں لے کے جاتا, نہ یہاں سے میں کچھ کھاتا ہوں. پچھلی بار موسم میں وہاں کھانا بھی تھے, آپ جیسے لوگوں کو بڑا لیوش کھانا دیا جاتا تھا باہر. ہم نے کہا جی کوئی نہیں, ہمارے بچے ہیں, یہ ہم آپ کو کتابیں دیں گے, 2 بکس دیں گے آپ کو, اس میں تمام 5-6 سال کو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بکس کی. آپ کا پیسہ آپ کے اوپر لگے گا, آپ کا پیسہ میرے کھانے پہ نہیں لگے گا, آپ کا پیسہ میری ٹریولنگ پہ نہیں لگے گا. میں کوئی پیسہ نہیں لیتا, میں پیٹرول اپنے پاس سے جہاں کام آتا ہوں, جہاں بار کی میٹنگز ہوتی ہیں, میں کوئی بار سے پیسہ نہیں لیتا. یہ آپ سے گواہیں. اور پچھلی بار کونسل ہمارے دوست کرتے رہے, اور جرمنی تک گئے, وہاں ٹور انہوں نے کیا بار کے اس پہ. تو یہ سن ہے, یہ مجھے قانون مجھے اجازت دیتا ہے, لیکن یہ میرا اندر میری چپ لگی ہے نا یہاں, اس چپ کو آپ اس کو جگائیں
یہی خدا ہے, یہیں سے آپ کو آواز دے گا, اس پہ کان دھرا کریں اس پہ. ورنہ کوئی واز کرنے والا مولوی, کوئی آپ کو وہ کرنے والا, وہ آپ کو جگا نہیں سکے گا, یہ جگائے گا, اور اس پہ کان ضرور دھرا کریں. تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم اچھی بات کو بلڈ کریں گے, اور آپ تمام حضرات کا اینی ٹائم کوئی آپ کو پرسنل حوالے سے پرابلم ہو, جنرل پرابلم ہو, یہ نہیں کہ آپ نے ممتاز شاہ کو جیل کرانا ہے کیونکہ اس نے آپ نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا, ایسا نہیں. ایسا میں آپ کے خلاف کھڑے ہوں. میں جب 15 میں صدر تھا, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں آپ کو سینسٹائز کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کو, کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی میری بیل لگی ہے جی, میں مدعی سائڈ پہ ہوں اور ملزم نے بیل لگائی ہے فلاں کورٹ میں. تو میں نے اسے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں, میں کیسے کر کے میں آؤں گا, بیل 10 بجے ان کے جیسا سے کہیں کہ صدر صاحب آئیں گے تو صدر صاحب آرگو کریں گے. جب میں آیا اپنے ہائی کورٹ بار کے صدارت کے آفس میں, تو مجھے جو ڈاک ملتی ہے روز صبح آتی ہے, تو میں نے پڑھی, تو اس میں اس وکیل صاحب کا سارا چٹھا بٹھا کھولا تھا اس نے, کہ یہ لوگوں کو دیتا ہے پیسے, انٹرسٹ پہ دیتا ہے, اور ان کو دباؤ ڈالتا ہے, اس کے بعد ان کو بلیک میلنگ کرتا ہے, وکالت کا استعمال کرتا ہے, اور لوگوں کو کرتا ہے. وہ سارا چیزیں مجھے پتا نہیں. تو میں نے اس وکیل صاحب کو کہا کہ میں آپ کو 3 دن دیتا ہوں, جس کی میں آرگو کرنے جا رہا تھا کیس 10 بجے, جس کی بیل آرگو کرنے جا رہا تھا, میں نے کہا میں آپ کو 3 دن دیتا ہوں, اس سے معاملات طے کریں, ادروائز میں اپنے ہاتھ سے آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کروں. یہ کوئی آپ راضی ہوں, آپ ناراض ہوں, یہ the days are gone کہ جی آپ کی ہر ایکیوز کو کہتے ہیں نا کہ ایکیوز از اے فیوریٹ چائلڈ آف دا لا. یو آر ناٹ اے فیوریٹ چائلڈ آف دا بار کونسل. آپ ہمارے آنکھیں ہیں, آپ ہماری بازو بنیں گے. آپ کا کنڈکٹ دیکھ کے لوگ ہمارے بارے میں بات کریں گے, لوگ اس پروفیشن کے بارے میں بات کریں گے, لوگ جوڈیشری کے بارے میں بات کریں گے. تو جو ہمارا جو سارا سسٹم کلیپس کر رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب اپنا کام نہیں کرتے, لوگوں کے کام ہم کرتے ہیں. تو تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ اس کو کریں, اور بہت ساری چیزیں ڈائری لے, نوٹنگ کریں اور کوشچنس کریں. مجھ سے کوئی کوشچن کرنا ہے بالکل میں حاضر. آپ دیکھیں نا, میری بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری میری باتیں غلط ہو سکتی ہیں, بہت ساری باتیں سے آپ اگری کرنا ضروری نہیں ہے. ایک دوست وہاں ہنس بھی رہیں, تو اس لیے کوئی کوشچن اگر ہے تو آپ کریں, اور ان سے بھی کریں جو ہمارے دوست آئیں گے سول سائڈ پہ, جہاں آپ کی ہے, تو بالکل میں حاضر. تو کوئی ہے کوشچن تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر کل ان شاء اللہ آپ کو 1 بجے 12:30 آپ نے تشریف لانا ہے صاحب لوگوں نے. اس کی وجہ یہ آپ کی اٹینڈنس ہے, اور اٹینڈنس اگر کسی کی مارک نہ ہوئی تو انٹرویو نہیں ہوگا, میں اگین کہہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ سمجھ لیں, میری سجیشن سمجھ لیں, بلیک ٹائی نہیں پہنیں گے آپ لوگ جب تک لائسنس نہیں ہوتا. بلیک دوپٹہ, بلیک ٹائی, گرین پیپس, اور بغیر ٹائی کے بھی. تھینک یو سر. تھینک یو آل آف یو. کل ان شاء اللہ 12:30.